سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ قم فانذر، اب آرام کے دن گئے، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجئے۔ اللہ نے آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے، اور وہ ہے لوگوں کی ہدایت کی، ان تک اللہ کا کلام پہنچائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کو، اس کی بڑائی بیان کیجئے۔ یعنی دین کا کام اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کام ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اس کے لیے جو دعوت دینے والا ہے اس کا اپنا لباس بھی صاف ستھرا ہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، ہر طرح کی گندگی سے دور رہو، یعنی چاہے وہ اخلاقی ہو یا عقائد کی ہو یا جسمانی ہو یا لباس کی ہو، سب طرح کی گندگیوں کو چھوڑ کر بالکل صاف ستھرے طاہر اور پاک ہو جاؤ۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرو تو جب کسی کو کچھ دو یا اس کے ساتھ بھلائی کرو تو اس لیے نہیں کہ اس سے زیادہ ملے گا تو اس کے ساتھ کی جائے، اور جس سے کچھ ملنے کی توقع نہ اس کے ساتھ بھلائی نہ کی جائے۔ آپ کے اخلاق کی گواہی تو اللہ نے دی تھی کہ آپ کسی کے جواب میں بھلائی نہیں کرتے تھے، بلکہ خود بھلائی کرنے والے، اپنے اصول کے پابند تھے اور بہترین طریقے سے معاملات کرتے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سکھائی تعلیم کے مطابق ہی تھا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے۔ یعنی آپ سب کچھ اچھا کر رہے ہیں، ایک بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن لوگ اس کی ناقدری کر رہے ہیں، تو اب اس کے جواب میں آپ پریشان نہ ہو بلکہ صبر سے کام لیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کہا جاتا ہے کہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، اس کے 13 بیٹے تھے، بعض روایات میں 10 کا ذکر آتا ہے اور بعض میں 13 کا، جو ہر وقت حاضر رہتے اس کے لیے مددگار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یہ۔ لیکن بعد میں اس کے 3 بیٹے مسلمان ہو گئے، جن میں سے ایک خالد بن ولید بھی ہیں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، یعنی جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ اس کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اس کو توقع یہ تھی کہ میں اتنا بڑا سردار ہوں، مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، نبوت بھی مجھے ملنی چاہیے تھی، تو وہ ایک طرح سے حسد کا شکار ہو گیا۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، کوئی کرنٹ ایشوز ہوں ان سے ڈسکس کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے لوگوں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کر رہے ہیں، ان کے کلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ پورے ایک سٹائل کے ساتھ جس میں اس کی حقارت پائی جاتی ہو، کہتے ہیں ہاں بس جادو ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ تو ایسے لوگ، ایسے لیڈرز اپنے قوم کو گمراہ کرنے والے تھے۔ کیا کہا؟ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ جانتا نہیں اس کا انجام کیا ہے۔ دنیا میں اگر اس کو ماننے والے یا اس کی قدر کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ کیا ہے اس کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ یہ بہت جھوٹی بات کر رہا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ ہے کیا، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، نہ زندہ نہ مردہ، کھال جھلس دینے والی، 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتوں کی یہ تعداد جو ہے 19 یہ کافروں کے لیے فتنہ ہے۔ وہ کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی اور ان کو بتایا تو اس پہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا اتنی بڑی دوزخ جس میں لاکھوں لوگ جائیں گے اور صرف 19 فرشتے ہوں گے اس پر، تو بہت ہنسے اس بات پر۔ تو ابو جہل بولا کہ بھائی تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 10 آدمی مل کر بھی دوزخ کے ایک ایک سپاہی سے نہیں نمٹ سکتے،
تو ایک پہلوان کہنے لگے میں تو اکیلا 17 سے نمٹ لوں گا، باقی تم 2 کو سب مل کے سنبھال لینا. تو یہ اس قسم کے مذاق اور لطیفے کرتے تھے قرآن پاک کی آیات کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے فتنہ ہے. انہوں نے دیکھی نہیں دوزخ، انہوں نے دیکھا ہی نہیں اس کے فرشتے، تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہے، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ کیسی بات آ گئی. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، انہا لإحدى الکبر، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے ڈراوا، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہیے پیچھے رہ جانا چاہے. یعنی جن چیزوں سے اس کو ڈرایا گیا ان کو وہ چھوڑ دے، یا پھر یہ کہ بھلائی کے کاموں میں آگے جائے. تو جو شخص جیسا کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا. کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اپنے کسب اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے، گروی میں رکھا ہوا ہے. لہٰذا جب وہ عمل کر کے لائے گا تو اس کی جان چھوٹے گی. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تم یہاں کیوں پہنچے. ذرا جواب توجہ سے سنیے. وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز کا نہ پڑھنا انسان کے لیے ہلاکت کا باعث. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اگین وہی بات، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحثیں کرنے والوں، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کے باتیں بنانے لگتے تھے. یعنی دین پر عمل کچھ نہیں تھا، نہ کسی انسان کی مدد نہ خدمت، صرف بحث مباحثے میں لگے رہتے تھے. اور یہ عادت کیوں ہوتی ہے انسانوں میں؟ تاکہ وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے رہیں اور پھر اپنی منمانی کرتے رہیں، کرے کرائیں کچھ نہیں، صرف باتیں کر کے سب کو راضی کر دیں. اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے. ہم مانتے ہی نہیں تھے کہ ایک دن ہی آئے گا، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. یعنی عجیب و غریب مطالبے کرتے ہیں یہ کم عقل لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں نبی بنا دیتا، یا ہماری طرف پیغام ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیجتا. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. یعنی ان لوگوں کو جب تک ان کے اندر تقویٰ نہیں آتا، اللہ کا ڈر نہیں آتا، یہ کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے. اس لیے وہ نصیحت جو سب کے لیے عام ہے، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے.